إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى وإنك لعلى خلق عظيم. قابل احترام فضیلۃ الشیخ مختار احمد مدنی حفظہ اللہ، موقر اہل علم، میرے محترم دینی بھائیوں اور قابل احترام ماں اور بہنوں، پچھلے ایک لمبے عرصے سے حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ کی کتاب بلوغ المرام سے ہم کتاب الجامع کے مختلف ابواب کا مطالعہ کر رہے ہیں، جس میں یہ 5واں باب ہے جو اپنے اختتام پر ہے، الترغیب فی مکارم الاخلاق، اونچے اخلاق، شریفانہ اخلاق کی ترغیب کا بیان۔ آج اس باب کی آخری حدیث کا مطالعہ ہم کریں گے، جو ایک بہت ہی مناسب حدیث ہے جو اس باب میں ابن حجر رحمہ اللہ نے رکھی ہے، اور اس حدیث کا حاصل یہ ہے کہ ایک انسان کو اچھے اخلاق کے لیے نہ صرف یہ کہ کوشش کرنا چاہیے، بلکہ اچھے اخلاق کے لیے اسے اللہ تعالیٰ سے بھی دعا کرنی چاہیے، اس لیے کہ کوئی بھی کام جہاں انسان کی کوشش وہاں درکار ہے، اس سے بڑھ کر انسان اس بات کا محتاج ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگے۔ اللہ کی توفیق ملے بغیر انسان کی کوشش بیکار ہے۔ اسی لیے ہم نماز بھی پڑھتے ہیں تو ہر رکعت میں اللہ رب العالمین سے ہدایت مانگتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم۔ اگرچہ ہم خود اس بات کے مکلف ہیں کہ صراط مستقیم پر چلیں، لیکن اس کے ساتھ اس کے باوجود ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اس ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں۔ تو جتنے بھی نیک اعمال ہیں، جب تک کہ اللہ تعالیٰ کی توفیق شامل حال نہ ہو، انسان چاہے کتنی ہی کوشش کیوں نہ کر لے، واقعی کامیابی اسے نصیب نہیں ہوتی ہے۔ اور اچھا اخلاق سب سے اونچی چیز ہے، چاہے وہ اللہ کے تعلق سے ہو یا مخلوق کے تعلق سے ہو۔ انسان کو اپنے اخلاق کو اونچا بنانا ہے تو اس کے لیے جہاں وہ کوشش کرے وہیں اللہ تعالیٰ سے اس کی دعا بھی کرے۔ تو آج اسی آخری حدیث کا مطالعہ کر کے ہم انشاءاللہ آگے بڑھیں گے اور ایک نیا باب شروع کریں گے جو اس حصے کا آخری باب ہے، کتاب الجامع کا آخری باب ہے۔ وعن ابن مسعود رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم کما احسنت خلقی فحسن خلقی، رواہ احمد وصححہ ابن حبان۔ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہم کما احسنت خلقی فحسن خلقی، اے اللہ جیسے تو نے میری خلقت کو اچھا بنایا ہے، میرے جسمانی ڈھانچے کو اچھا بنایا ہے، فحسن خلقی، تو اسی طرح سے میرے اخلاق کو بھی اچھا بنا۔ اس حدیث کو امام احمد نے روایت کیا ہے اور ابن حبان رحمہ اللہ نے اپنی صحیح میں اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ ابن حبان میں حدیث کا نمبر ہے 959۔ تو ارواء الغلیل میں بھی شیخ الالبانی نے اس کو ذکر کیا حدیث نمبر 74 پر۔ یہ حدیث بعض دوسری کتابوں میں اس کے ایک سیاق میں آئی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آئینہ دیکھتے تو یہ دعا پڑھتے، لیکن آئینہ دیکھنے کی جو زیادتی اور قید ہے یہ ضعیف ہے۔ ایسا نہیں کہ ایک انسان آئینہ دیکھے تو یہ دعا پڑھے، بلکہ یہ دعا مطلق اور عام ہے، چاہے انسان اسے نماز میں مانگے، چاہے اپنی دعاؤں میں مانگے، چاہے وہ کسی بھی حال میں مانگے، اس کا تعلق خاص آئینہ دیکھنے سے نہیں ہے۔
تو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ وہ روایتیں جن میں آئینے کی قید کے ساتھ یہ بات آئی ہے وہ صحیح نہیں ہے، ثابت شدہ نہیں ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان کو اپنے اخلاق کی بہتری کے لیے اللہ سے دعا کرنی چاہیے، لیکن اس میں ایک پہلی بات یہ بیان ہوئی ہے کہ اللہم احسنت کما احسنت خلقی، اے اللہ جیسا کہ تو نے میرے ڈھانچے کو، میری خلقت کو، میرے ظاہری وجود کو اچھا بنایا، اسی طرح سے تو میرے اخلاق کو بھی بہتر بنا۔ یہاں ایک چیز کی طرف اشارہ ہے کہ میرے ڈھانچے کو تو نے اچھا بنایا ہے، میری خلقت کو تو نے اچھا بنایا۔ یہ بات خاص نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، کیونکہ آپ واقعی ایک بہت ہی خوبصورت انسان تھے۔ مختلف روایات ہیں جن میں معلوم ہوتا ہے کہ آپ دیکھنے کے اعتبار سے بھی خوبصورت تھے اور اخلاق کے اعتبار سے بھی۔ لیکن یہاں ڈھانچہ اگر دیکھا جائے تو ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے بہتر بنایا ہے۔ دوسری مخلوقات کے مقابلے میں اگر انسان کو دیکھا جائے تو انسان اچھا ہے۔ کوئی آدمی یہ نہیں کہہ سکتا میں تو خوبصورت نہیں ہوں، تو پھر میں کیسے کہوں کہ اللہ جیسے تو نے میرے ظاہر کو اچھا بنا، میرے اخلاق کو بھی اچھا بنا، میں تو اتنا خوبصورت ہوں نہیں۔ تو اس بات کی، اس دعا کا کیا مطلب ہے؟ آپ دیکھیں قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے مطلق انسان کا ذکر کر کے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے بہترین طور پر پیدا کیا ہے۔ سورہ التین میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آیت نمبر 4 میں، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو بہترین ڈھانچے میں پیدا کیا ہے۔ تو انسان کا ڈھانچہ چاہے وہ کوئی بھی انسان ہو، اللہ تعالیٰ نے اس کو بہترین ڈھانچہ دیا ہے۔ دوسرے جانور آپ دیکھیے اپنے 4 پاؤں پر چوپائے اسی لیے کہتے ہیں کہ وہ چاروں پاؤں پر چلتے ہیں، یا 4 ہاتھ کہیں، پاؤں کہیں، اس پر چلتے ہیں اور زمین سے اپنی غذا کھاتے ہیں۔ لیکن اللہ رب العالمین نے انسان کو عزت دی اور اس کے سر کو اونچا رکھا، اس کا ڈھانچہ بہترین بنایا اور عقل کے اعتبار سے اس کو اعلیٰ ترین صلاحیت عطا فرمائی کہ ایک انسان، آپ نے کہیں نہیں دیکھا ہوگا کہ جانور انسانوں کو کنٹرول کر رہے ہیں، لیکن آپ کو دکھائی دے گا کہ بڑے بڑے، چاہے وہ جنگلی جانور کیوں نہ ہو، طاقتور جانور کیوں نہ ہو، انسان ان کو کنٹرول کرتا ہے، ان پر سواری کرتا ہے۔ لہٰذا آپ کو دکھائی دے گا کہ انسان کی فوقیت ظاہر دکھائی دیتی ہے۔ مزید یہ کہ اللہ رب العالمین نے انسان کو مکلف کیا ہے شریعت کا، جانوروں کو نہیں۔ تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اعلیٰ اوصاف کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ اب انسان کے اوپر ہے کہ وہ اپنے ان اوصاف کو خیر میں استعمال کرتا ہے یا شر میں۔ زندگی کے مقصد کو پورا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہترین ڈھانچہ اس کو دیا ہے۔ اور اگر نماز کے سجدے ہی کو آپ دیکھ لیں، بلکہ نماز کے باقی اعمال کو آپ دیکھیں تو واقعی دکھائی دیتا ہے کہ انسان کا ڈھانچہ ایسا بنا ہوا ہے کہ وہ بہترین طور پر اللہ کی عبادت کر سکے، چاہے وہ معاش کا معاملہ ہو یا معاد کا معاملہ ہو، چاہے وہ دنیا کا معاملہ ہو یا آخرت کا معاملہ ہو، اس کی کوشش کرنے کے اعتبار سے ایک انسان کا ڈھانچہ بہترین ہے۔ لقمہ بنانے والا معاملہ ہو، قلم سے لکھنے کا معاملہ ہو، یا گردن پھیر کر سلام پھیرنا ہو، یا اپنے کاموں کو کرنا ہو، چلنا ہو، بیٹھنا ہو، لیٹنا ہو، کروٹ ہونا ہو، زبان سے بات کرنا ہو، کھانا کھانا ہو، یا اسی طرح سے بات سننا ہو یا لوگوں کو دیکھنا ہو، آپ دیکھیں گے کہ انسان کی صلاحیتیں بہت اعلیٰ ہیں۔ اور کلام کی صفت اللہ تعالیٰ نے انسان کو دی کہ انسان واقعی بات کرتا ہے آپس میں ایک دوسرے سے اور اپنی باتوں کو لکھ لیتا ہے۔ یہ چیز آپ کو دوسری مخلوقات میں نہیں دکھائی دے گی کہ ایک مخلوق جو ہے اپنے افکار کو لکھ کر اگلی نسل کو دیتی ہو، اپنی بات کو، اپنے دل کی بات کو وہ اپنی زبان سے بیان کر سکتی ہو وضاحت کے ساتھ میں۔ اشاروں میں تو ساری مخلوقات بات کرتی ہیں، لیکن اس طرح سے مستقل گویائی اور اس کے ساتھ میں لکھنا، یہ ساری چیزیں ایک نسل سے دوسری نسل میں علم کو اس طرح سے قلم کے ذریعے سے منتقل کرنا، یہ انسان کے خصائص میں سے ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم، جس نے انسان کو قلم کے ذریعے سے تعلیم دی اور انسان کو وہ سکھایا جو نہیں جانتا تھا۔ تو یہ ساری خوبیاں انسان کو اللہ نے دی ہے، تین ڈھانچہ اور ظاہری و باطنی صلاحیتیں انسان کو اللہ نے دی ہے۔ یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے۔ تو یہاں یہ کوئی نہیں سمجھے کہ یہ تو دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تھی کیونکہ آپ بہت خوبصورت تھے، ہم کہاں سے خوبصورت ہیں، تو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اللہ جیسے تو نے میرے ظاہر کو خوبصورت بنایا، اچھا بنایا، تو ویسے میرے باطن کو یعنی اخلاق کو اچھا بنا۔
بلا شبہ ہر انسان کا ظاہر اللہ تعالیٰ نے دوسری مخلوقات کے مقابلے میں اچھا بنایا ہے. اسی لیے اللہ نے فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. اسی لیے شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں الانسان خلقتہ محسنۃ علی کل الحیوانات. انسان کی خلقت کریشن، اس کی بناوٹ، انسان کی بناوٹ، اس کی خلقت دوسرے تمام حیوانات کے مقابلے میں زیادہ اچھی ہے. دوسرے تمام حیوانات کے مقابلے میں زیادہ اچھی ہے. فتح ذی الجلال والاکرام جو بلوغ المرام کی شرح ہے اس میں انہوں نے بات کہی ہے. اسی طرح سے کہتے ہیں اچھے اخلاق کی اہمیت کیا ہے. کہتے ہیں شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں والخلق هو الصورۃ الباطنہ. اچھا اخلاق انسان کی باطنی صورت ہے، اس کے اندرونی وجود کا چہرہ ہے. گویا کہ کم من انسان جمیل الخلقۃ من احسن الناس لیکن خلقہ سیء. کتنے ہی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ظاہری اعتبار سے، خلقت کے اعتبار سے، جسمانی بناوٹ کے اعتبار سے خوبصورت ہوتے ہیں، لیکن خلقہ سیء، لیکن اس کا اخلاق برا ہوتا ہے. ایسے لوگوں کا اخلاق برا ہوتا ہے. فیغطی سوء خلقہ محاسن خلقتہ. بہت اونچی بات یہاں پر کہی ہے. کہتے ہیں تو جب اس کا اخلاق برا ہوتا ہے اور ظاہری صورت اچھی ہوتی ہے، سیرت بری صورت اچھی، تو کہتے ہیں فیغطی سوء خلقہ محاسن خلقتہ. تو اس کے برے اخلاق اس کی اچھی صورت کو، اس کی بری سیرت اس کی اچھی صورت کو ڈھانپ دیتی ہے، اس پر پردہ ڈال دیتی ہے. تو دیکھنے والے کو اخلاق دکھائی دیتے ہیں، صورت نہیں. کہتے ہیں کہ وَكَم مِّن إِنسَانٍ دَمِيمِ الْخِلْقَةِ وَلَكِنَّهُ حَسَنُ الْخُلُقِ. اور کتنے ہی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ ظاہری اعتبار سے، دیکھنے کے اعتبار سے بدصورت ہوتے ہیں، لیکن وَلَكِنَّهُ حَسَنُ الْخُلُقِ، لیکن اخلاق میں وہ اچھے ہوتے ہیں. فَيُغَطِّي حُسْنُ خُلُقِهِ دَمَامَةَ خِلْقَتِهِ. کہتے ہیں کہ پھر ہوتا کیا ہے کہ ان کے اچھے اخلاق ان کی بدصورتی پر پردہ ڈال دیتے ہیں، اس کو چھپا دیتے ہیں. بدصورتی نمایاں نہیں ہوتی ہے، ان کی اعلیٰ سیرت نمایاں ہوتی ہے. ان کی اچھی سیرت کی وجہ سے بدصورت ہونے کے باوجود وہ خوبصورت دکھائی دیتے ہیں. ان کی شخصیت کا اثر اچھا ہوتا ہے. لوگوں سے معاملہ کرنے میں صرف صورت اثر نہیں ڈالتی انسان پر، بلکہ صورت سے زیادہ اس کی سیرت اثر ڈالتی ہے. تو کہتے ہیں کہ وہ کم من انسان دمیم الخلقۃ ولکنہ حسن الخلق فیغطی حسن خلقہ دمامۃ خلقتہ فاذا اجتمع الامران صار هذا خیرا. کہتے پھر اگر یہ دونوں چیزیں جمع ہو جائیں، اچھا اخلاق اور اچھی صورت اور اچھی سیرت دونوں جمع ہو جائیں، تو یہ بہت زیادہ بہتر بات ہے. یہ تو اور بھی اچھی بات ہے، یہ بہت ہی خوب ہے. تو یہ بات شیخ ابن عثیمین نے کہی. تو اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے، فتح ذی الجلال والاکرام میں بات کہی ہے، اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ اصل اعتبار انسان کی سیرت کا ہے، صورت کا نہیں. اصل اعتبار انسان کی سیرت کا ہے، صورت کا نہیں. اس اعتبار سے بھی کہ صورت میں انسان کا دخل نہیں ہوتا ہے، اس میں اکتساب نہیں ہوتا ہے، لیکن سیرت میں اکتساب ہوتا ہے. آپ اپنے چہرے کو بدل نہیں سکتے، لیکن آپ اپنے مزاج کو بدل سکتے ہیں. آپ اپنے اخلاق کو بہتر بنا سکتے ہیں، کیونکہ ہم اس کے مکلف ہیں. تو ایک انسان اس پر یعنی اللہ کے ہاں سے انعام اور سزا کا مستحق بنتا ہے اخلاق کی وجہ سے، صورت کی وجہ سے نہیں بنتا ہے. کہ کوئی آدمی بدصورت ہو تو جہنم میں چلا جائے گا، ہاں خوبصورت ہے تو جنت میں جائے گا، ایسا نہیں ہے. تو اصل کمال صورت نہیں ہے، اصل کمال سیرت ہے، جس کی بنا پر اللہ کے ہاں مقام ملتا ہے. حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو آپ دیکھیے، خوبصورت نہیں تھے، یا اسی طرح سے اور بھی بعض صحابہ تھے، دیکھنے میں خوبصورت نہیں تھے، بلکہ بعض تو بہت بدصورت بھی تھے. سلف میں بعضوں کا یعنی ذکر آیا ہے، اعمش ہوں یا اور بھی اس طرح کے سلف میں دیکھنے میں ایک دم بدصورت تھے، لیکن ان کی سیرت اور ان کا علم اتنا اونچا تھا کہ ان کے آگے بڑے بڑے لوگ، بادشاہ بھی جو ہیں وہ اپنے آپ کو چھوٹا محسوس کرتے تھے. انسان کا کردار، اس کا وقار، اس کی سنجیدگی، اس کا علم، اس کا مزاج، اس کا اخلاق اس کو اونچا کرتا ہے، صورت نہیں، سیرت اس کو اونچا کرتی ہے. لہٰذا یہاں پر یہ بات یاد رکھنا چاہیے کہ اصل چیز خلق ہے، خلق نہیں. خلقت اصل نہیں ہے، اخلاق اصل ہے.
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تھے؟ برا ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احسن الناس وجہن و احسنہم خلقن و خلقن۔ امام ابن حبان نے اس کو روایت کیا ہے۔ الفاظ کے فرق کے ساتھ یہ صحیحین میں بھی موجود ہے، لیکن یہ جو الفاظ ہیں یہ ابن حبان کے ہیں اور حدیث صحیح ہے۔ ابن حبان میں صحیح ابن حبان میں حدیث نمبر 6285 پر یہ روایت موجود ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم احسن الناس وجہن، آپ کا چہرہ سارے لوگوں میں سب سے زیادہ خوبصورت تھا، اور وہ احسنہم خلقن، اور آپ بناوٹ کے اعتبار سے نہ صرف چہرہ بلکہ پورے وجود کے اعتبار سے آپ کے شانے دوسروں سے زیادہ وسیع تھے۔ آپ کی ہتھیلیاں ایک دم ریشم کی طرح نرم تھی، اور آپ بالکل، آپ کا پسینہ بھی جو ہے خوشبو اس میں ہوتی تھی، صحابہ اس میں اپنی خوشبو میں آپ کو پسینہ ملاتے تھے تو پسینہ جو خوشبو ہے اس کی خوشبو بڑھ جاتی تھی۔ حضرت ام سلیم وغیرہ سے آپ کے تکیے، آپ بہت پسینہ آتا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو آپ چمڑے کے تکیے پر لیٹے تو تکیے پر پسینہ جم گیا، انہوں نے شیشے میں اس کو لے لیا اور اپنے عطر میں اس کو مکس کیا تو عطر کی خوشبو اور بڑھ گئی۔ اتنے نفیس اور اتنے یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پاک صاف تھے، اتنے اعلیٰ تھے۔ تو کہتے ہیں کہ وہ احسنہم خلقن، خلقت کے اعتبار سے آپ سب سے اچھے تھے اور آپ میں کوئی عیب نہیں تھا۔ وہ خلقن، اور اخلاق میں بھی سب سے اچھے تھے، چہرہ بھی سب سے اچھا، ڈھانچہ بھی سب سے ایک دم مضبوط انسان تھے۔ کئی مرتبہ ایک کشتی یعنی لٹا دیا، یعنی ایسے بہادر تھے آپ، تو ہر اعتبار سے آپ مضبوط، قوت والے، خوبصورت، اور بالکل تناسب اعضاء میں آپ کے تھا اور مضبوطی تھی، کمزوری نہیں تھی۔ تو کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احسن الناس وجہن و احسنہم خلقن و خلقن، اخلاق اور خلقت دونوں اعتبار سے آپ بہترین تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیسا تھا؟ سعد بن ہشام کہتے ہیں فقلت یا ام المؤمنین، میں نے حضرت عائشہ سے پوچھا اے ام المؤمنین، انبئینی عن خلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ذرا مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں بتائیے تو صحیح، کیسے اخلاق تھے ہمارے نبی کے؟ قالت الست تقرأ القرآن، کہا تم قرآن نہیں پڑھتے؟ الست تقرأ القرآن، کیا تم قرآن نہیں پڑھتے؟ قلت بلا، کہاں پڑھتا تو ہوں۔ قالت فإن خلق نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان القرآن، تو جان لو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق قرآن تھا، یعنی قرآن میں جو باتیں ہیں آپ کا اخلاق اس کے مطابق تھا۔ جو اخلاق اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں بیان کیے ہیں، آپ ان اخلاق کے بالکل عمل کرنے والے تھے، اس کا عملی نمونہ تھے۔ قرآن میں جو تعلیمات ہیں، چاہے اللہ کے باب میں ہو یا مخلوق کے باب میں ہو، خالق سے معاملہ ہو یا مخلوق سے معاملہ ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان اعلیٰ اخلاق کے جامع تھے، اس کا عملی نمونہ تھے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے اللہ کے رسول میں بہترین نمونہ ہے، بہترین اسوہ موجود ہے۔ یہ نہیں کہ فلاں زندگی کے معاملے میں، تجارت میں، معلم کے طور پر، عبادت میں، ہاں لیڈرشپ میں، رہنمائی میں، یا اسی طرح سے جنگ کے میدان میں، کسی یعنی گھریلو زندگی میں، سماجی زندگی میں نہیں، کسی ایک میدان میں اللہ نے اس کی قید نہیں لگائی۔ اس لیے کہ آپ دیکھیں تاریخ میں جتنے لوگ گزرے ہیں وہ کسی ایک میدان میں ہوتے ہیں، کوئی سائنس کے میدان میں ہوگا تو سائنٹسٹ ہے، کوئی آدمی سیاست کے میدان میں ہے تو سیاستداں ہیں، کوئی جنگوں کے معرکوں کے اندر ہے تو سپہ سالار ہے، کوئی آدمی معلم ہے تو بہترین معلم ہے، کوئی مؤلف ہے، کوئی کچھ اور ہے، کوئی مربی ہے، کسی میں کوئی اور اوصاف ہیں۔ لیکن آپ دیکھیں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، کسی ایک میدان کو آپ دیکھ لیں، آپ اس میں سب سے بہتر دکھائی دیں گے۔ نہ صرف یہ کہ آپ نے ہر میدان میں کام کیا، اس میدان میں آپ اسوہ ہیں، آپ بہترین معلم، بہترین لیڈر، بہترین یعنی فوج کے کمانڈر یا جو بھی آپ کہیں، حاکم، بہترین فیصلہ کرنے والے، قاضی، ہر اعتبار سے بہترین شوہر، بہترین دوست، ہر چیز میں آپ بہترین داعی، جس کے لیے آپ کو اللہ نے واقعی چنا کہ آپ اللہ کی طرف بلانے والے تھے۔ تو اس اعتبار سے آپ دیکھیں کہ جو بھی قرآن کی تعلیمات ہیں، ان تعلیمات کے جامع
اور اس کے اسوہ اور نمونہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ تو کہا کہ حضرت عائشہ بہت ذہین خاتون تھی اور کم الفاظ میں بہت بڑی بات بولتی تھی۔ انہوں نے پوچھا قرآن نہیں پڑھتے؟ کہا پڑھتا تو ہوں۔ کہا پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہٹ کے ہوگا؟ یعنی اللہ نے جو دین دیا ساری انسانیت کے لیے اور جو جن چیزوں کو خوبیوں کو بیان کیا، کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے ہٹ کے کچھ اور ہوں گے؟ آپ کا اخلاق وہی تھا جو اللہ نے چاہا بندوں کے لیے، جو زندگی اللہ نے بتائی، جو اوصاف اللہ نے بتائے، جن چیزوں کی اللہ نے تعریف کی، جن کو اللہ نے پسند کیا، ساری چیزیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر پائی جاتی تھیں۔ تو آپ کا اخلاق قرآن کے مطابق تھا۔ کان خلق نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فإن خلق نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان القرآن۔ امام مسلم نے صلاۃ المسافرین و قصرها میں اس کو ذکر کیا ہے، صلاۃ المسافرین و قصرها، اور حدیث نمبر 746۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتے ہوئے فرماتا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ عظیم کا لفظ بتاتا ہے کہ یہ اچھے اخلاق سے بھی اونچا درجہ ہے۔ کیا یہ نہیں کہا کہ آپ اچھے اخلاق پر ہوں، نہیں، عظیم اخلاق پر فائز ہو آپ۔ تو اللہ تعالیٰ نے خود آپ کے اخلاق کی عظمت کو قرآن میں بیان کیا اور ساری امت کو تابع کر دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ اب ساری چیزیں بتانے کی ضرورت نہیں قرآن میں کہ کیا کیا ہمارے نبی میں خوبیاں ہیں، بس کہا کہ آپ اعلیٰ عظیم الشان اخلاق پر آپ فائز ہو، تاکہ پھر ساری انسانیت خصوصاً مسلمان اخلاق کے سیکھنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف متوجہ ہو۔ اسی سے حدیث کی اہمیت معلوم ہوتی ہے۔ کیسے معلوم پڑے گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تھے؟ منکرین حدیث سوچیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے اللہ کے رسول میں اسوہ حسنہ ہے۔ تو رسول کو دیکھنا پڑے گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تھے۔ آنکھ سے صحابہ نے دیکھا، دل کی آنکھ سے ہم کو دیکھنا پڑے گا۔ دل کی آنکھ کیسے دیکھتی ہے؟ علم کی روشنی میں۔ تو اب علم کی روشنی میں دیکھنا پڑے گا۔ ایک تو رؤیت بصری ہوتی ہے، ایک رؤیت قلبی ہوتی ہے۔ تو ہم کو علم سے دیکھنا پڑے گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تھے۔ کہاں دیکھیں گے؟ حدیث میں، کیونکہ قرآن میں تو اجمال ہے، حدیث میں اس کی تفصیل ہے۔ تو یہاں پر اللہ نے فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے نبی آپ یقیناً عظیم الشان اخلاق پر فائز ہو۔ اچھے اخلاق کی دعا یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی کہ اللہ جیسے تو نے میری خلقت کو اچھا بنایا، میرے اخلاق کو بھی اچھا بنا۔ معلوم ہوتا ہے کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنے اعلیٰ اخلاق والے ہونے کے باوجود آپ اللہ سے دعا کرتے تھے کہ اللہ میرے اخلاق کو اچھا بنا۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ نعوذ باللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق اچھا نہیں تھا۔ آپ غور کریں، اللہ نے جس کے اعلیٰ اخلاق کی اور عظیم الشان اخلاق کی تعریف کی، اللہ کی بات سے سچی بات کس کی ہو سکتی؟ جو اللہ کے ہاں عظیم اخلاق پر فائز ہو، وہ کتنا اعلیٰ انسان ہوگا۔ لیکن اس کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر رہے ہیں۔ اور اگر آپ غور کریں وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، یہ جو صورت ہے، یہ صورت ابتدائی صورتوں میں سے ہے، بلکہ بعض علماء نے دوسری وحی اس کو قرار دیا ہے۔ یہ بہت یعنی شروعات کی صورتوں میں سے ہے۔ تو اس ابتدائی صورتوں میں اللہ نے کہہ دیا آپ بہت اونچے اخلاق پر ہو، لیکن پھر بھی آپ دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں بھی اللہ سے دعا کر رہے ہیں کہ اے اللہ جیسے تو نے میری خلقت کو اچھا بنا، میرے اخلاق کو بھی اچھا بنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک واقعی اچھے اخلاق والا انسان کبھی اپنے اخلاق پر قانع نہیں ہوتا، کبھی نہیں سمجھتا بس اب اس سے آگے ترقی نہیں کرنا ہے، یا یہ مراد نہیں کہ میرے اخلاق اچھے نہیں تو بنا، یا مراد یہ کہ اور اچھے بنا، اور اچھے بنا۔ تو ایک مسلمان کو، ایک طالب علم کو، ایک داعی کو ہمیشہ اس بات کی فکر کرنا چاہیے کہ وہ اپنے اخلاق اگر اس کو لگتا بھی ہے اچھے ہیں، تبھی بھی وہ مطمئن نہ ہو، بلکہ اس سے اپنے آپ کو بہتر بنائے۔ اگر یہ ٹارگٹ انسان کے سامنے ہو تو ایسے آدمی کی ترقی کبھی رکتی نہیں۔ قناعت زوال کی شروعات ہے۔ ایک انسان دین کے معاملے میں، چاہے وہ علم کا معاملہ ہو چاہے عمل کا معاملہ ہو، قناعت کر لے بس اب اتنا ہو گیا، کافی ہو گیا، یہاں سے زوال شروع ہوتا ہے۔ لیکن آدمی اگر اس کے دل میں حرص ہو کہ علم میں اور آگے بڑھوں، عمل میں اور آگے بڑھوں، اخلاق میں اور آگے بڑھوں، دعوت کے میدان میں اور آگے بڑھوں، جب آدمی آگے بڑھنے کی فکر کرتا ہے تو یہاں اس کی ترقی ہوتی رہتی ہے۔ لہٰذا اخلاق کے باب میں بھی
انسان کو کبھی اپنے اخلاق پر قناعت نہیں کرنا چاہیے، کنٹینٹ نہیں ہونا چاہیے بس کہ میں اب اور ضرورت نہیں ہے بس رک جاؤ یہیں پر، نہیں ہونا چاہیے ایسا، بلکہ اور آگے بڑھنے کی چاہت ہونا چاہیے، حتیٰ کہ انسان اپنی کوشش کے بعد اب سوچے کہ میری حد تو یہاں ختم ہو گئی، لیکن اللہ اپنی طرف سے بھی زیادہ پر قادر ہے، میری کوشش تو ایک حد اس کی ہے، اللہ کے لیے کوئی حد نہیں ہے، تو آدمی اپنی کوشش کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے بھی دعا کرنے والا بنے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے یہی بات سامنے آتی ہے۔ اور ایک دعا ہم دیکھتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں سے ایک دعا یہ ہے، وَاهْدِنِي لِأَحْسَنِ الْأَخْلَاقِ لَا يَهْدِي لِأَحْسَنِهَا إِلَّا أَنْتَ، اے اللہ اچھے بہتر اخلاق کی طرف میری رہنمائی کر دے، یا بہتر اخلاق، احسن الاخلاق، زیادہ بہتر اخلاق کی مجھے توفیق دے دے، کیونکہ ہدایت توفیق کے معنی میں بھی آتی ہے کہ اللہ بہترین اخلاق کی مجھے توفیق دے، لا یہدی لأحسنها الا انت، اس لیے کہ اے اللہ اچھے اخلاق کی توفیق تیرے سوا کوئی نہیں دے سکتا۔ معلوم ہوا کہ انسان کا کمال نہیں، اللہ کی توفیق اصل ہے۔ لا یہدی لأحسنها الا انت واصرف عنی سیئها، اور اے اللہ اخلاق میں جو برے اخلاق ہیں، اے اللہ ان اخلاق کو مجھ سے دور ہی رکھ، برے اخلاق کو مجھ سے دور ہی رکھ۔ لا یصرف عنی سیئها الا انت، اس لیے کہ برے اخلاق کو مجھ سے دور رکھنا تیرے سوا کسی کے بس میں نہیں ہے، تو ہی مجھ سے برے اخلاق کو دور کر سکتا ہے، یعنی مجھ کو اچھے اخلاق عطا کر، اس کی توفیق دے، لیکن برے اخلاق سے بچا لے، انہیں مجھ سے ہمیشہ دوری رکھ، میرے قریب بھی آنے مت دے ان کو، مجھ سے ہٹا دے، مجھ سے پھیر دے ان کو۔ تو یہ جو دعا ہے امام مسلم نے اسے صلاۃ المسافرین وقصرہا میں حدیث نمبر 771 پر بیان کیا ہے۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے ایک لمبی دعا ذکر کی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز میں آپ جو دعا مانگتے تھے ان میں سے ایک دعا، اس کا ایک ٹکڑا یہ ہے، جس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ اچھے اخلاق کی توفیق دینا اور برے اخلاق سے پاک کرنا یہ اللہ کی توفیق کے بغیر نہیں ہو سکتا ہے، اللہ کی مدد کے بغیر نہیں ہو سکتا ہے، لہٰذا ایک مومن کو اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ اچھے اخلاق کی دعا کرتے رہنا چاہیے۔ تو یہ بہت ہی پیاری حدیث ہے جس میں اخلاق کی دعا ملتی ہے، اور خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم اچھے اخلاق کی دعا اللہ تعالیٰ سے کرتے تھے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو حصہ ہمارا ہے یہ اچھے اخلاق سے متعلق حصہ مکمل ہوا، اور اب ہم ایک نئے حصے کی طرف بڑھنے والے ہیں۔ 5واں حصہ تھا، یہ 5واں باب تھا جو ہم نے مکمل کیا، جو اچھے اخلاق سے متعلق تھا، باب الترغیبی فی مکارم الاخلاق، اعلیٰ اور اشرف اخلاق کی ترغیب کا بیان یا اس کا باب۔